رسول اللہ کو اپنے اوپر احسان کرنے والا مان کے ہم درود پڑھتے ہیں تو پھر اس میں دو فائدے ہیں، ایک رسول اللہ کے لیے درود بھی اور ایک حضور پاک کی آمد کی قدر بھی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینزلن عیسی ابن مریم فیکم اماما وحکما ولیقتلن الخنزیر ولیکسرن الصلیب ولیعرضن علیہ المال فلا یقبلنہ ثم لیأتین علی قبری حاجا او معتمرا فقال یا محمد لأجیبنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رواہ الامام الہمام ابو یعلا فی مسندہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 29 اکتوبر 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں مرکزی جامع مسجد شاہ جہان مینار والی میں خانقاہ حنفیہ ضلع ٹانک میں ماہانہ خانقاہی اجتماع کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ ہماری ماہانہ ترتیب تو چلتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں اس دفعہ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے اور اس کی مناسبت سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں اس نبی کو اللہ کریم نے ہمیں چن کے دیا ہے۔ چن کے معنی چناؤ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں مختلف چیزیں موجود ہیں، اور وہاں پر سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے بڑے درجے کو چناؤ میں حیثیت اعلیٰ درجے کی حاصل ہوتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے ہمیں یوں چن کے عطا فرمایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت سب انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حیثیت سب سے اعلیٰ ہے، تو اس حیثیت میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، اتنا بڑا محبوب اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، دل دیا ہے، زبان دی ہے، سوچ دی ہے، فہم دی ہے، فراست دی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن اپنے محبوب کے دینے پہ بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو اپنا محبوب عطا کیا اور آپ میں پیغمبر مبعوث بنا کر کے دے دیا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد ہمارے لیے اللہ کا احسان ہے۔ ربیع الاول میں رسول پاک علیہ السلام کی پیدائش بھی ہے، ربیع الاول میں رسالت مآب علیہ السلام کا انتقال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، وہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے، رسول اقدس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یہ بھی مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، خطبات میلاد النبی جلد نمبر 5 جو ہے یہ خطبات حکیم الامت کی، اس میں ایک عجیب جملہ تحریر فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ پیدائش بھی اسی ماہ میں، وفات بھی اسی ماہ میں، اللہ نے ہر چیز حضور پاک کی پر حکمت بنائی ہے، پر وجہ بنائی ہے، جسے کہتے ہیں لاجیکل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ہی ماہ میں پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، 63 سال کا درمیان میں وقفہ ہے، تو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو ایک لقب دیا ہے۔ دوسرا پارہ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 پہلا صفحہ دوسرے پارے کا، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ آپ امت اعتدال ہو، آپ اعتدال والی امت ہو، نہ آپ میں افراط ہے کہ بڑھا دو، نہ آپ میں تفریط ہے کہ دین کو گھٹا دو، بلکہ آپ اصلی دین والے ہو، تو آپ اعتدال کی امت میں ہو۔ تو فرمایا
فرمایا اللہ نے ایک ہی مہینے میں رسول اللہ کی آمد اور حضور کے جانے کو رکھ کے ہمیں بتایا کہ تمہیں نہ آمد کی اتنی خوشی ہو کہ تم اتنے خوشی سے حال کرو کہ تمہیں رسول اللہ کے جانے کا غم بھول جاؤ، اور نہ غم میں اتنے مصروف و مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں آمد کی خوشی کا خیال نہ رہے، اعتدال پہ رہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات ایک جگہ رکھے۔ تو میرے دوستو، اس سے ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پیدائش کی خوشی منانی چاہیے، وفات کا غم تو 3 دن کا ہوتا ہے، تو بھائی وفات کا غم واقعی 3 دن کا ہوتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن پیدائش کی خوشی کتنے عرصے کی ہوتی ہے؟ یہ بھی تو شریعت سے ایک حوالہ پڑھ کے سنا دیں۔ آپ ہمیں وفات کے غم کا حوالہ بتاتے ہیں کہ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا وفات کا غم 3 دن کا۔ ہاں، اگر اس کی بیوی ہے تو وہ 4 ماہ 10 دن وہ غم میں رہے گی، یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے۔ اب بسم اللہ کرے ذرا پیدائش کی خوشی بھی ایک حدیث ہمیں پڑھ کے سنا دیں کہ وہ 1400 سال تک چلے گی، وہ کتنا عرصہ چلے گی؟ ذرا اس کا کوئی ثبوت ہو، کوئی پروف ہو، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی حوالہ ہو۔ اس پر کوئی حوالہ نہیں۔ اچھا، ایک بات اور کہو، اگر رسول اللہ کی آمد پہ خوش ہونا اور خوشی منانا ایک جیسا ہوتا تو شریعت میں ثبوت ہوتا۔ حضور کی آمد پہ خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو منایا جائے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ رمضان المبارک کے آنے پہ آپ کو اور ہمیں خوشی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ جب رمضان آتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ تو خوشی مناتے بھی ہیں، جلوس نکالتے ہیں، رمضان کی آمد مرحبا، رمضان کی آمد مرحبا۔ ہم کہتے ہیں؟ ہم نہیں کہتے۔ ہم رمضان کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی منانے کے لیے دلیل چاہیے۔ کیا حضور اور صحابہ نے منائی ہے؟ کیا شریعت میں اس کا امر مندوب ہے؟ وہاں نہیں ہے۔ جمعۃ المبارک کی آمد کی ہمیں خوشی ہے، جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار دن ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن منانے کے لیے تو دلیل چاہیے۔ تو بھائی رسول اللہ کی آمد پہ ہر مسلمان خوش ہے۔ حضور پاک کی آمد پہ وہ کون ہوگا جو خوش نہیں ہوگا؟ شاید وہ کوئی مسلمان ہی نہ ہو۔ رسول اللہ کی آمد پہ تو خوشی ہے، لیکن اس خوشی کو منانا، اس کے لیے دلیل دے دیں کہ حضور نے منائی ہے۔ ایک شخص دلیل لایا، کہتے حدیث پاک میں اللہ کے رسول پیر والے دن روزہ رکھتے تھے اور فرماتے تھے فیہ ولدت، اس دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ تو حضور نے روزہ رکھ کے عید منائی ہے، خوشی منائی ہے۔ میں نے کہا جی ایک بات، پیر والے دن خوشی منائی ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا تم بھی ہر پیر والے دن روزہ رکھ کے خوشی منا لیا کرو کہ ہمارے پاک پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، تو روزہ تو نہیں رکھتا۔ تو جس دن خوشی مناتا ہے حلووں کی دیگوں کا بندوبست کرتا ہے، تجھے تو مانڈوں کی ترتیب چاہیے۔ اچھا ایک بات میں مزید پوچھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا ہے اس دن؟ کہتے جی ہاں حدیث میں ہے۔ میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں۔ یہ بتا جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید بھی ہوتی ہے؟ نہیں سمجھے؟ جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید بھی ہوتی ہے؟ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بات کرنا کہ عید مناؤ، ادھر سے دلیل دینا حضور نے روزہ رکھا ہے، یہ دونوں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ بھئی یا روزہ ہے یا عید ہے۔ تو بھائی اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ کل 2 ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، منانے کی دلیلیں موجود ہیں۔ اس کو عید کے طور پہ منانا یہ کہیں سے شریعت میں دلیل نہیں۔ ہاں بات وہی ہے کہ آمد بھی ہے اور جانا بھی ہے رسول اللہ کے اسی مہینے میں، تو نہ آنے کی اتنی خوشی کرو کہ حد سے بڑھ جاؤ، نہ جانے کا اتنا ملال رکھو کہ حد سے بڑھ جاؤ۔ اچھا مختلف قسم کے اشعار بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک شعر یہ پڑھتے ہیں، عجیب شعر ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہوں۔ کہتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں تو خوشیوں کی واہ واہ ہے، اس پر تو 1000 عیدیں ہم قربان کر دے، بس ابلیس اس دن خوش نہیں ہے اس مہینے، باقی سارے خوش ہیں۔ میں نے کہا تھوڑا گزارا کر کے شعر پڑھو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آمد بھی ہے اور رسول اللہ کا دنیا سے انتقال بھی ہے، اور جب انتقال ہوا تھا تو صحابہ کرام تو ان دنوں میں غم میں تھے۔ اگر تو نے شعر پڑھا ہے تو ایک شعر کا جواب میں بھی دیتا ہوں کہ گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، شیطان کو خوشی کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ تو ایک شعر ہم نے بھی کہہ دیا،
تو بھائی بات پوری کرے. یہ کیا ہے آپ نے کسی کو ابلیس ہی بنا دینا ہے؟ تو بھائی اتنی نہ بڑا دامن پاکی کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو بات دے. ہمارے علماء پر لوگ بولتے ہیں جی آپ کو خوشی نہیں ہے، وہ کون بے ایمان ہے جسے خوشی نہیں ہے؟ لیکن ہم خوشی میں اعتدال سے آگے نہیں بڑھتے، ایک حد ہے. اور ایسے وفات کا معاملہ. تو میرے دوستو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ماہ میں آمد بھی ہے اور حضور کا جانا بھی ہے. رسول اللہ نے اللہ پاک نے ہمیں اپنا پیغمبر چن کے دیا، اور چن کے ایسے دیا ہے جو تمام انبیاء کے رتبات و مقامات و مرتبات و درجات ہیں ان میں حضور کا سب سے آگے ہے. کیوں؟ رسول اللہ امام ہے. اور آپ نے یہ دیکھا مصلی، حضرت مولانا کے ساتھ مصلی موجود ہے، یہ مصلی امام ہے. آپ جانتے ہیں نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے. امام یہ ہوتا ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، نہ حضور کے آگے کوئی ہے نہ حضور کے برابر کوئی. تو رسول اللہ کو تو رتبہ ہے، بڑا ہے، مرتبہ ہے، بڑی حیثیت ہے، ویلیو ہے. او میں ایک جملہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میرے پاک پیغمبر وہ ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے ان کو دنیا جانتی ہے. کیسے جانتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی جب شادی کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح اللہ نے عرش پہ فرمایا اماں حوا کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ حق مہر یہ بھی نکاح کا حصہ ہے. تو اس وقت حق مہر بھی رکھا گیا. اس وقت کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی سونا نہیں ہے، کوئی چاندی نہیں ہے، کوئی زیورات کی دکانیں نہیں ہیں، کوئی گولڈ والے نہیں بیٹھے، کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں سلور کی مارکیٹ نہیں ہے. تو اس وقت کیا انگوٹھی ہے، کیا گلو بند ہے، کیا ٹکا ہے، کیا کانٹے ہیں، کیا نتنی ہے، یہ کیا اس وقت کیا ترتیب تھی؟ تو حق مہر کیا دیا گیا؟ زمین ساری ان دو افراد کے لیے. تو زمین میں کیا چیز کی حق مہر ملی ہے؟ ایک مرلہ، 2 مرلے، 5 مرلے، 1 کنال، 2 کنال، 1 جریب، 2 جریب، کیا ان کو ہدیہ میں ملی بطور حق مہر کے؟ میں نے اس کو بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، بڑے بڑے جگہ حوالہ جات دیکھے کہ حق مہر کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا جد الانبیاء ہے، جد و نا ہے، ہمارے پیغمبر، ہمارے ابو الانسانیت ہے. تو ان کی شادی کا حق مہر ایک ہی ملا ہے. حوالہ امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع اٹھائی ان کی کتاب. آج سے 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں. آج 1443 ہجری ہے اور اس وقت جب یہ فوت ہوئے تھے 902 ہجری تھا. تو انہوں نے اپنی کتاب کا مقدمہ اٹھائیں. وہ لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب حق مار دیا تو اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو القاء ہوا کہ جو آپ کی نسل سے آخر الزمان پیغمبر آئیں گے ان پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، آپ کی بیوی کا حق مار ادا ہو جائے. یہ حق مار. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں آنے سے پہلے ان کے تعارف کرائے جا رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ آنے سے پہلے ان کا انٹروڈکشن عام کیا جا رہا ہے. آنے سے پہلے ان کی جان پہچان شناسائی بنائی جا رہی ہے. ابھی رسول اللہ آئے نہیں ہیں. اچھا یہاں میں رک کے ایک مسئلہ بھی بتا دوں. شاید کوئی سنتے ہوئے ادھر سے اپنی طرف سے مسئلہ نکال لے. میرے بیانات سے لوگ اپنے مسئلے بھی اپنے طریقوں پہ نکال لیتے ہیں. میں مصطفیٰ نے ایسے کہا ہے. تو شاید کوئی کہے جب میرا نکاح ہوگا بیوی کو حق مہر کے بدلے میں سورۃ بقرہ سنا دوں گا. چلو بھی جان 10 مرتبہ درود انہوں نے پڑھا تھا لہذا میں 100 بار پڑھ لوں گا تو میرا حق مہر ادا ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. وہ شریعت آدم علیہ السلام ہے، یہ شریعت محمد الرسول اللہ. اس میں مال متقوم شرط ہے. اس میں مال ہونا حق مہر کے لیے شرط ہے. سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 رب کریم نے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. کہے لوگو میں نے حق مہر کو مقرر فرما لیا. کتنا؟ یہ قرآن میں موجود نہیں. اس کی تشریح میرے پاک پیغمبر نے فرمائی. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. ارشاد فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا لا مہر لاقل من 10 دراہم، کا کم از کم 10 درہم. دبئی والے 10 درہم نہیں، حضور علیہ السلام کے دور والے 10 درہم جو چاندی کے ہوتے تھے. موجودہ دور میں ان کی قیمت کم از کم 5000 روپے سے زائد بنتی ہے، کم نہیں بنتی. یہ وہ درہم ہے جو 200 درہم ہوتے تھے تو اس پہ چند زکوٰۃ آ جاتی تھی سال کے بعد. یہ وہ والے 200 درہم، ان میں سے 10 درہم یہ حق مہر ہے. تو یہ شریعت میں ہی ہو. ہاں
کوئی اگر تعلیم دین کو حقمار بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حل ہے کہ حافظ ہے بیوی کو حافظہ بنائے گا، عالم ہے بیوی کو عالمہ بنائے گا، مفتی ہے بیوی کو مفتیہ بنائے گا، شیخ الحدیث ہے بیوی کو شیخۃ الحدیث بنائے گا، شیخ التفسیر ہے بیوی کو شیخۃ التفسیر بنائے گا۔ تو اس کے لیے بھی ترتیب ہے کہ حقمار میں مال رکھ لیں اور اس کے ساتھ کچھ حصہ تعلیم کا رکھ لیں، لیکن مال رکھنا لازم ہوگا۔ یہ شریعت محمدیہ کا مسئلہ ہے، وہ شریعت آدمیہ کا مسئلہ تھا، وہ مسئلہ اور ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت رسول اللہ پر درود پڑھا ہے تو آپ مجھے بتائیں حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک کی آمد سے پہلے رسول اللہ کو پہچان گئے نہیں پہچان گئے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف حضور کے آنے سے پہلے ہوا یا نہ ہوا؟ تو اتنی بڑی شان، درجہ، مقام اور مرتبہ، رتبہ و حیثیت و ویلیو والے نبی اللہ نے آپ کو اور مجھے بغیر درخواست کے دیے ہیں، بغیر اپلیکیشن کے دیے ہیں، بغیر دعا کے دیے ہیں، بغیر ندا کے دیے ہیں، بغیر التجا کے دیے ہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے دیے ہیں، بن مانگے دیے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں جو یہ ملا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس ربیع الاول میں حضور علیہ السلام کی سیرت کے جلسے ہم سنتے ہیں، حضور کی تعلیمات کی باتیں ہم سنتے ہیں، تو ہم یہ بات طے کر لیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔ ایسے کام نہیں ہے اگر خالی سننے سنانے کی حد تک ہو، ایسے کچھ بھی نہیں ہے جب تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں ہے۔ اور سنیں، ایک ہے آمد کی خوشی، ایک ہے آمد کا مقصد۔ آمد کی خوشی پر انحصار نہ کرو کہ صرف خوش ہیں، مقصد کو بھی دیکھو۔ حضور کے آنے پہ خوشی تو ہم سب کو ہونی چاہیے، لیکن صرف خوشی پہ تکیہ کر کے بندہ بیٹھ جائے بس خوش ہیں ہم حضور کی آمد پہ، نہ اعمال کریں، نہ حضور کے آنے کے مقصد شریعت کو دیکھیں، نہ رسول اللہ کے آنے کے مقصد دین کے نفاذ کو دیکھیں، تو پھر ہماری نجات ہو جائے گی؟ جی نہیں، ہمیں رسول اللہ کے شریعت سے سبق لے لینا چاہیے۔ مثلاً مکہ مکرمہ ہے، مکہ مکرمہ میں ابو لہب بھی ہے، ابو بکر بھی ہے۔ ابو لہب رسول اللہ کا چچا ہے، عبد العزیٰ بن عبد المطلب اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ حضور علیہ السلام کے والد سے عمر میں بڑا ہے، اور اتنا حسین اور جمیل، اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ جاتے، اتنا حسن تھا ابو جہل کے چہرے، ابو لہب کے چہرے پہ۔ لہب کہتے ہیں آگ کا شعلہ، جیسے ہمارے ہاں کسی کے حسن کی فراوانی بتانی ہو نا کہ بہت اچھا حسین و جمیل ہے تو لوگ کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا ہے، تو اس زمانے میں حسن بتاتے تو کہتے ہیں آگ کا ٹکڑا ہے، شعلہ ہے شعلہ۔ تو ابو لہب آگ کے شعلے والا اس کا نام ہوتا ہے۔ یہ شخص حضور علیہ السلام کا چچا لگتا ہے، اور ابو بکر کوئی رسول اللہ کا چچا نہیں۔ یہ ابو لہب حضور علیہ السلام کے خاندان کا ہے، ابو بکر رسول اللہ کے خاندان بنو ہاشم کا نہیں ہے، بنو تمیم کا۔ ابو لہب رسول اللہ کے گھر کا بندہ، یعنی رسول اللہ کے والد صاحب کے گھر کا بندہ، دادا جان کی اولاد ہے۔ ابو بکر رسول اللہ کے گھر کا آدمی نہیں ہے، باہر ہے۔ ان سب کے باوجود ابو بکر کو قرآن سلام کرتا ہے، ابو جہل ابو لہب پر لعنت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، ابو لہب کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ خالی ابو لہب نہیں، ابو لہب کی پوری فیملی کا نام لے کر رب نے فرمایا، خصوصاً بیوی جو مسلمان ہو گئے اس خاندان میں ہو گئے، ان کو چھوڑ کے بیوی تک کا فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ و برباد ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کمایا اس کے خون پسینے کی کمائی سے کوئی فائدہ نہیں دے۔ سیسلا نارن ذات لہب، فرمائے چنگاریاں جلانے والی آگ، شعلے مارنے والی آگ، بھڑکتی آگ میں اللہ نے فرمایا ہم اسے داخل کریں گے۔ صرف اکیلے؟ جی نہیں، وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، وہ جو لکڑیاں بردار، لکڑیاں اٹھانے والی اس کی بیوی ام جمیل ہے، یہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، ود فیملی جانے۔ اچھا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیویوں کو تو جہنم میں ہینگنگ ٹو دا ٹل ڈیتھ، پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، من مسد، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا، بٹی ہوئی رسی کا، بنی ہوئی رسی کا۔ حبل رسی کہتے ہیں، من مسد جو بن کے بٹ کے بناتے ہیں۔
جسے ہم اپنی زبان میں میزری کہتے ہیں، تو اس سے اس کی رسی سے اسے پھانسی ملے گی. کیوں؟ یہ ابو لہب کو کیا ایسا ہو گیا تھا؟ اور ابو بکر نے کیا اچھا کام کیا کہ قرآن کریم کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. میرے مولا ابو بکر نے کیا کیا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، یہ پیغمبر پہ جان بھی لوٹاتا ہے، مال بھی لوٹاتا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے آمد مصطفیٰ کے مقصد کو یعنی پیغمبر کی شریعت کی تصدیق کی ہے. اور جہنم آئے گی، لا یصلاھا الا الاشقى، بہت بڑے بدبخت اس میں داخل ہوں گے، لیکن وسیجنبھا الاتقى، بہت بڑے تقوی والے کو رب نے فرمایا میں جہنم سے بچا کے دکھاؤں گا. یہ ابو بکر ہے الاتقى، بہت بڑا تقوی والا. اس میں تفضیل ہے. وسیجنبھا الاتقى الذی یؤتی مالہ، پیسہ خرچ کرتا ہے یتزکا، تاکہ اس کا دل پاک رہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے پاس کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ اتارتا پھرے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور رب اس سے راضی ہو جائے گا. یا ابو بکر کے لیے رضی اللہ، یہ اللہ کے قرآن کا لفظ ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، مذاق ہے ایسے؟ یہ ابو بکر کی ذات اقدس ہے. اور ابو لہب کے لیے یہ، حالانکہ ابو لہب رسول اللہ کی آمد پہ خوش ہوا تھا اور خوشی منائی تھی. باندھی سویبہ نے آ کر کہا کہ حضور پاک علیہ السلام یعنی آپ کے بھتیجے، یتیم بھتیجے کی پیدائش ہوئی. تو اس نے یوں انگلی کا اشارہ کر کے کہا اعتقتک، میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس وقت غلام آزاد کرنا کسی کو ایک لینڈ کروزر اٹھا کے گفٹ کرنے کے مترادف تھا. یوں اس نے غلام آزاد کر دیا کہ جی میں آپ کو گویا گاڑی گفٹ کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں. تو یہ تو خوشی منائی ہے اس نے، لیکن اس پر جہنم ود فیملی جہنم، اس کا مال برباد، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اسی لیے کہ اس نے صرف خوشی منانے پہ تکیہ کر لیا تھا. بس خوشی منا لی ہے، باقی پیغمبر کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے، حضور کی شریعت کو نہیں مانا. ابو بکر نے حضور کی آمد پہ خوش ہوا تو ضرور ہے، لیکن تن من دھن ابو بکر نے حضور پہ قربان کر دیا. وہ بچ گیا اور یہ بچا ہی نہیں ہے. تو اصل آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے، اصل صرف آمد نہیں ہے. آئے تو ہیں حضور، کس لیے آئے؟ کس لیے آئے؟ وجہ یہ تو پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے بندوں کے خدا کی عبادت پہ لگا دیں. یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد. تو مقصد آمد مصطفیٰ ہے یہی کہ ہم لوگ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے مقصد کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر لیں. یہ ہمارے اندر ہو، یہ ہمارے اندر مقامات مرتبات ہوں، اور اس بات کو ہم ایکسپٹ کریں، اس کو اپنی زندگی میں لائیں، شب و روز میں لائیں، لیل و نہار میں لائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے آمد کے مقاصد پر ہم نے عمل نہ کیا تو ہم کوئی کامیاب نہیں، ہم کوئی کامران نہیں، ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ موجود نہیں ہے. نجات صرف اسے ملے گی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی مانی، اللہ فرماتے ہیں اس نے میری مانی، بس یہ بچے گا، یہ بچے گا. تو ہمیں اطاعت پیغمبر کرنی چاہیے، ہمیں اتباع پیغمبر کرنی چاہیے، ہمیں رسول اللہ کے احکامات کو فالو کر کے عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بات کو لے کر آگے بھائیوں تک دینی چاہیے، بتانی سنانی اور اس پر سمجھانی چاہیے. یہ ہے آمد کے مقاصد. شرک سے بچ جاؤ، کفر سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، پیغمبر کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے احکامات کو توڑنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، گناہگاری چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، قتل نہ حق چھوڑ دو، کسی کا حق مارنا چھوڑ دو، کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، ہر قسم کی برائیوں کو، دوسرے کے حقوق پہ ڈاکے ڈالنے معاملات کو چھوڑ دو. سچے بن جاؤ، موحد بن جاؤ، سنت پہ عمل والے بن جاؤ، محبت پیغمبر والے بن جاؤ، اطاعت رسول والے بن جاؤ، صحابہ اہل بیت کی عزت والے، عقائد کو ٹھیک کر کے ٹھیک رکھنے والے بن جاؤ، اور اسی طرح نکاح والے ہو
جاؤ، گناہ سے بچو، اللہ کے احکامات پہ عمل والے ہو جاؤ، سچ بولنے لگ جاؤ، نمازوں کی پابندی اور دوسروں کے حقوق دینے کا خیال کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آمد کے مقاصد میں اوامر بھی ہیں اور نواہی بھی ہیں، بہت آسان اور ایزی ہے دین پہ عمل کرنا۔ تو آج ہماری یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، ایک دوسرے سے گیدرنگ میں، وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کی صرف خوشی ہونے کی بات کے ساتھ ساتھ اس خوشی پر عمل بھی کرنا۔ ہم یہاں سے اٹھے تو اپنی زندگیوں میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ لے کر اٹھے، اپنے گھر بار میں، کاروبار میں، معاملات میں، اٹھک بیٹھک میں، آنے جانے میں، معاشرت میں، معیشت میں، ہر جگہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات اور ہر جگہ یہ سچ کی دعوت ہو، سچائی کا پھیلانا ہو۔ وہ کہتے ہیں نماز سے مت کہے مجھے میں نے کام کرنا ہے، تو کام سے کہے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ مزاج بن جائے، اور یہ مزاج پیغمبر کے صحابہ کا بنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جو کچھ سمجھایا، جو بتایا، جو سنایا، اور جو دین دے کر رسول اللہ نے صحابہ کو رٹوایا، پیغمبر کے تمام صحابہ نے پوری زندگی ایک عملی شکل بن کے دنیا تک دین پہنچایا، دنیا تک۔ ایسے نہیں فرمایا کہ کسی ایک زمین کے کونے میں میرا کوئی صحابی دفن ہوگا، قیامت میں جب لوگوں کی قبریں کھلیں گی، لوگ نکلیں گے تو وہ صحابی اس علاقے والوں کا قائد بن کے اللہ کے دربار میں لے آئے گا۔ دوستو پھر اللہ اعزاز بھی دیتا ہے، دنیا میں بھی عزتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی عزتیں دیتے ہیں۔ اللہ من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی پر آ جائے۔ کسی نے کہا جنت جانا کتنا مشکل یا کتنا آسان ہے، انہوں نے کہا بہت آسان ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک قدم اپنی خواہشات پہ رکھو، دوسرا قدم جنت جاتا ہے، اور جہنم جانا بھی بہت آسان ہے کہ ایک قدم شریعت کی مخالفت کے معاملات پہ رکھ دو، دوسرا قدم جہنم جاتا ہے۔ اللہ محفوظ صلی اللہ۔ تو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے دین پہ عمل اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا، اپنی زندگیوں میں معاملات میں رہنا بہت اچھا۔ ہم صرف تعریف مصطفیٰ کے تو پل باندھ دیتے ہیں جو ہمارے لیے تو راہ نجات ہے، لیکن اس تعریف کے ساتھ اس تعریف والے نبی کے احکام کو عمل میں بھی لے آئیں، وہ احکام شریعت میں بھی آ جائیں، ورنہ خالی منہ کی باتیں رہیں گی، خالی زبان کی حد تک رہے گا۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ درود پاک کا زیادہ اہتمام کریں، درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اس کے کئی فوائد ہیں نا، ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کو اپنا محسن مان کے حضور پر ہم درود پڑھتے ہیں، رسول اللہ کو اپنے اوپر احسان کرنے والا مان کے ہم درود پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں دو فائدے ہیں، ایک رسول اللہ کے لیے درود بھی ہے اور ایک حضور پاک کی آمد کی قدر بھی ہے۔ تو اس پر بندے کو اجر ہے، اس پر بندے کے لیے بہتری ہے، اس پر آدمی کے لیے راہ نجات ہے۔ تو یہ ترتیب ہم رکھیں گے تو ہم کامیاب ہیں، اور یہ نہیں رکھیں گے ہم کبھی کامیاب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین پر اللہ ہمیں مضبوط فرمائے، دین اسلام پہ عمل کرنے والا بنائے، اپنے اعمال، اپنے احکام اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طور اور طریقے پہ عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و امن والو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جزاکم اللہ تعالی. السلام علیکم محترم جناب مفتی صاحب، میرے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، میرے لیے دعا کریں. اللہ پاک آپ کو امتحانوں میں اچھے نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے. مولانا صاحب، علماء حضرات سے سنا ہے کہ داڑھی منڈانے والا قیامت کے دن فاسقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جو داڑھی منڈاتے ہیں، ڈیزائن بناتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ جی بالکل، یہ داڑھی صرف سنت رسول نہیں ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت اولیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت اتقیاء بھی ہے، سنت فقہاء بھی ہے. تو یہ داڑھی واجب کے درجے میں، یہ وہ سنت کی بات نہیں ہے کہ کبھی پڑھ لو سنت اور کبھی چھوڑ دو. جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، کبھی پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ لیا. عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، غیر موقدہ ہے، کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ لیا. تو یہ داڑھی ایسے نہیں ہے کبھی رکھ لی کبھی چھوڑ دی. نہیں بھائی، آپ کو داڑھی رکھنی پڑے گی. اس سنت کو یوں نہ سمجھے. بہت سی سنتیں ہیں آپ نے اسے پکا پکڑا ہوا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ النکاح من سنتی، پکا پکڑا ہوا ہے آپ نے. کبھی کوئی بیوی کو چھوڑتا ہے 2 دن اور 4 دن رکھتا ہے، جی سنت ہے. تو اس سنت کو آپ واجب کے زمرے میں سمجھتے ہیں، تو یہ سنت بھی واجب کے زمرے میں ہے. داڑھی منڈانے والا فاسق اور فاجر ہے، اور یہ بندہ واقعی قیامت میں فاسقین اور فاجرین سے اٹھے گا. اللہ محفوظ رکھے. اور رہا یہ کہ ان کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے، تو تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ. تعلقات میں آپ کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھائیں، انہیں ترغیب دیں، انہیں پیار سے قائل کریں. آپ تعلق نہیں رکھیں گے، توڑ دیں گے تو وہ تو اور الٹا گناہ پہ پکے ہو جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ ان کے سمجھانے کی کوئی سبیل آپ نکالیں. جب اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں فرشتے مقرر کرتا ہے، پھر عوام احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ کس نے آپ کو کہا کہ آٹا کی، چینی کی، گھی کی یہ فرشتے مقرر کرتے ہیں؟ کس نے کہا آپ کو؟ کوئی ثبوت ہے؟ اچھا، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اخبار میں بیان آیا ہے کہ فرشتہ ریٹ مقرر کرتا ہے، اسی لیے احتجاج موجودہ حکومت کہتی ہے نہیں کرنا چاہیے. تو انہیں کہو پچھلی دور حکومت میں فرشتے مار گئے تھے، پھر پہلے دور حکومت میں بھی وہی مقرر کرتے تھے. آپ کہتے تھے جب مہنگائی ہو جائے تو وقت کے وزیر اعظم چور ہے. تو اب وہ جواب آپ کیوں نہیں ہمیں بتاتے؟ اور میں مولویوں کو بھی کہتا ہوں جو مولوی حمایت کرتے ہیں نا، تم ہمیں وہ کیوں حدیثیں آج کل نہیں سناتے جو حکمران چور ہو تو پھر عذاب کیسے آتے ہیں؟ وہ حدیثیں آپ کو بھول گئی ہیں. تو بھائی مہنگائی غلط ہے، عوام کی کنٹرول سے، قوت خرید سے باہر ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اب لوگ بیچارے احتجاج ہی نہیں کریں گے تو کیا کریں؟ کوئی فرشتے مریضے کی بات نہیں ہے، مقرر کرنے کی بات ایسی نہیں ہے. وہ جو کوئی تفصیل ہے وہ علماء سے سمجھ لینا. آپ نے اس کو بازار کے نرخ سمجھ لیے ہیں، ایسا نہیں ہے. شریعت کی روح سے بچیوں کے نکاح کرانے کی کوئی عمر مقرر ہے یا کوئی عمر مقرر نہیں ہے، فگر نہیں ہے، نمبر نہیں ہے اس نمبر میں اس فلاں جگہ آپ نکاح کرا لیں. جی نہیں، بلوغت کے بعد آپ نکاح کرائیں جس وقت آپ سمجھیں کہ بچی اب ماشاءاللہ ذمہ داری اٹھا لے گی. یوں نہیں ہے کہ بالغ ہوئی اور آپ نے پکڑ کے دوسرے کے گلے میں ڈال کے نکاح کرا دیا. یوں نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ خشک صوفی پنا ہے. ہمارے ہاں لوگوں کو صوفی اس وقت سمجھا جاتا ہے جب اس کو گھر والی بتائے کہ آپ کی بیٹی بالغ ہے اور وہ باہر جا کے نکاح طے کرائے اور اگلے دن بھیج دے. یوں نہیں ہے بھائی، وہ جسمانی طور پہ بالغ ہوئی ہے، عقلی طور پہ تو ابھی بالغ نہیں ہوئی. اس کو کچھ سوچ سمجھ بھی تو دیکھیں. ہم دوسرے کے گھر کی عزت بنا کے دے رہے ہیں، دوسرے کے گھر کی لونڈیاں بنا کے نہیں دے رہے. ہم دوسرے کے گھر میں ذمہ داری بھیجنے والی، کل وہاں ذمہ داریاں نہیں اٹھائے گی. ماں نے ابھی اسے کچھ سمجھایا ہی نہیں ہے، روٹی سیدھی پکانی اسے آتی ہی نہیں ہے، اور اس کو اس کی ذمہ داریوں سے بہراور نہیں کہ جی بالغ ہو گئے تو شادی کرا دیں. یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے. کم از کم اس کو کچھ سمجھ بوجھ تو آنے دیں.
امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ یہ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ کیا علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے؟ پی ٹی او واہ! امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ یار یہ اوکھا سوال ہی ہوتے ہیں۔ امام کی تقلید اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا ماہر نہیں ہے نا، تو اسے یا تو دین کا ماہر بننا پڑے گا یا ماہر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ سورۃ ملک آیت نمبر 10 پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 صفحہ نمبر 129 پارے کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو دو خواہشات کریں گے کہ اے کاش ہم یہ دو کام کر لیتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ ناقلو او نسمعو، ناقلو کا معنی سمجھ جانا، نسمعو کا معنی سن لینا، مان لینا، یعنی میری بات سنی گئی یعنی مان لی گئی۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عزیزی کے اندر قرآن کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ناقلو سے مراد دین کا ماہر مجتہد بننا ہے اور نسمعو سے مراد اس کا مقلد بننا ہے۔ تو جہنمی جہنم میں رو کے کہہ رہے ہوں گے یا تو ہم دین کے ماہر ہوتے، مجتہد ہوتے، دین پہ عمل کرتے، یا مجتہد نہ ہوتے، اس مجتہد حق، اس امام برحق کی بات کو تسلیم کرتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ تو اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو یا تو ماہر خود بنیے دین کے یا پھر دین کے ماہر کی بات کو مانیے، اس لیے ضروری ہے۔ چار امام کس دور میں پیدا ہوئے؟ امام ابو حنیفہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ امام صاحب کے بارے میں پہلی روایت ہے کہ سن 80 ہجری، ایک روایت ہے سن 70 ہجری، ایک روایت ہے سن 60 ہجری، تین قول ہے۔ صحابہ کا زمانہ ختم ہوا 110 ہجری پہ، 70 ہجری 80 ہجری کا قول لیں تو 30 سال، 90 100 110 30 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ سن 70 ہجری کا قول لیں تو 80 90 100 110 40 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اور 60 ہجری کا قول لیں تو کمال ہی ہو جائے کہ 70 80 90 100 110 50 سال، آدھی صدی امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ ٹھیک ہے، باقی ائمہ ان کے بعد کے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ ائمہ میں سید التابعین ہیں، تلامذہ صحابہ ہیں، تلمیذ صحابہ ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، حضور علیہ السلام کے شاگرد کے براہ راست شاگرد ہیں۔ باقی ان کے بعد آئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 150 ہجری میں، صحابہ کرام کے جانے کے 40 سال بعد، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں۔ ان نے صحابہ کی زیارت تو نہیں کی لیکن 93 ہجری میں پیدائش، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی 204 میں پیدائش۔ انہوں نے بھی صحابہ کی زیارت نہیں، لیکن وقت کے ائمہ ہیں۔ شریعت میں 4 قسم کی گنجائشیں ملتی تھی جو اللہ نے ان چاروں میں پوری کر دی، یا حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی۔ یہ دیکھو مسجد شاہ جہان میں اندر آنے کے لیے 6 دروازے ہیں، 6 میں جس دروازے پر آؤ آپ مسجد آؤ۔ اس طرح قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، جس طریقے پر پڑھو آپ قرآن پر پڑھو گے۔ تو سنت نبوی پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی شافعی مالکی حنبلی، جس پہ عمل کرو آپ حق پہ آؤ۔ یہ 4 راستے پر حق ہے، ٹھیک ہے۔ علم و عمل کی بنیاد پہ انسان امام بن سکتا ہے۔ بھائی اب امام بن ہی جائے تو کیا کر لے گا؟ جن کے اوپر جتنی تحقیق شریعت کی صحابہ نے اپنے شاگرد امام ابو حنیفہ سے کرا کے لکھوا کے ہمیں دلا دی، باقی ائمہ نے بچی سچی کسر کو پورا کر دیا۔ اب کوئی نئی شریعت آئے گی کہ نیا امام بن کے کوئی کرے گا؟ جتنا بڑا امام بھی بن جائے اسی تحقیق کو ہی مانے گا جو صحابہ کرام کے شاگردوں کی لکھی ہوئی ہے، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنائے گا۔ بن بھی جائے تو کون سا بڑا مسئلہ ہے بھائی؟ امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے دوسرے امام کی تقلید کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ آپ امام صاحب کی تقلید کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ وجہ تو بتائیے۔ قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں نا، آپ ایک قرات کو چھوڑ کے دوسری پہ عمل کر رہے ہیں، کیوں؟ حق سمجھتے ہو یا باطل سمجھتے ہو؟ اگر باطل سمجھ کے دوسری قرات پہ آ رہے ہیں تو غلط ہے، کیونکہ پہلی بھی حق ہے۔ اور اگر حق سمجھ کے آپ دوسری قرات کو اختیار کریں تو دلیل چاہیے۔ بھئی میں یہ کپڑے بدلنا چاہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ بھی تو کپڑے ہیں، یا تو کہو میلے ہیں، یا تو کہو سردی ہے پتلے ہیں، کوئی دلیل دو، اس میں کمزوری کیا ہے؟ امام صاحب کی فقہ کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی تقلید میں ہے مزہ، کیوں میں پتے چباؤں سمر چھوڑ کے؟ اس سے ہٹ کے آپ جاتے کیوں ہیں؟ آپ کو ریزن دیں، نمبر 1 ریزن آپ دیں گے، اور اس ریزن کے میں 110 انشاءاللہ جوابات دوں گا۔ رہی یہ بات کہ آپ ریزن لے بھی آؤ تو میں اگلی بات کروں۔ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے شافعی بن جائیں، مالکی بن جائیں، حنبلی بن جائیں،
تو آپ کا نقصان ہوگا. کیوں؟ ادھر مالکی علماء نہیں ہیں، شوافع کے علماء نہیں ہیں، حنابلہ کے ماہرین بزرگ نہیں ہیں جن سے آپ سن کر دین کے اوپر عمل کرو. تو آپ حنفیت بھی چھوڑ بیٹھو، باقیوں کے بزرگ یہاں ہو نہیں تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلم، کہاں جائیں گے آپ؟ تو آپ کسی ایسے ایریا میں مستقل رہ رہے ہیں جہاں حنفی علماء نہیں ہیں. آپ کو اگر تحقیق چاہیے تو آپ شافی علماء کے پاس جائیے، آپ وہاں مستقل شافی بن جائیے، کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اس جگہ میں ٹھہر کے جہاں پر باقی ائمہ کرام کے فقہ کے ماہرین موجود نہ ہو تو پھر اس کا معنی آپ کے دل میں کچھ اور من میں چل رہا ہے. وہ بلی تھیلے کو باہر کڈو، وہ اصل میں بات کیا ہے وہ نکال کے لائے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک بندہ انہوں ہی بتایا کرو ذرا پرچیاں گنتا رہے. مفتی صاحب ایک فریق دوسرے فریق پہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں نقصان آپ کی وجہ سے ہوا. اس آدمی نے کہا، وہ آدمی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا نہیں، دونوں مسجد میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مسجد میں جانا جائز ہے. کس حد تک؟ ذہن میں رکھیں کہ دعویٰ دو نہیں کرتے، دعویٰ ہمیشہ ایک کرتا ہے، دوسرا یا انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے. دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ دونوں دعویٰ کرتے ہیں. صورتحال آ سکتی ہے لیکن بہت کم. اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں. ایک کہے گا تو نے میری چوری کی ہے، دوسرا کہے گا نہیں. تو ایک دعویٰ ہے جسے مدعی کہتے ہیں، ایک وہ ہے منکر جسے مدعا علیہ کہتے ہیں. تو جو دعویٰ کر رہا ہے ایک دلیل اس کے ذمہ وہ ہے ثبوت اور گواہ. یہ گواہ کیونکہ دعوے دار کے پاس گواہ. البینۃ علی المدعی، حضور نے فرمایا مدعی آدمی جو دعویٰ کرے گا وہ گواہ لائے گا، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو اس کا پہلو کمزور ہو جائے گا. تو پھر والیمین علی من انکر، جو مدعا علیہ ہے جو انکار کر رہا ہے پھر ہم اس سے قسم لیں گے. اگر مدعی نے گواہ پیش کر دیے، مدعا علیہ کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مدعی سچا ہو جائے گا. جھوٹے گواہ بھی دیے تو اللہ پوچھے گا، لیکن دنیا میں اس کے حق میں فیصلہ آئے گا، یا تو گواہوں پہ جرح آ جائے پھر بات. اور اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے پھر مدعا علیہ نے قسم اٹھا دی تو پھر اس کو سچا کہا جائے گا، چاہے مدعی خود کو کتنا سچا کہتا ہے. یہ صورتحال دیکھیں، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ گواہی پہ دلائل لائے، اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو دوسرا ہے وہ صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ دے تو وہ سچا کہلائے گا. ٹھیک ہے، دونوں ایک چیز پہ دعویٰ کریں. ایک بندہ کہ یہ بیٹا میرا ہے، ایک کہ یہ میرا ہے، تو دو بندوں نے تو دعویٰ کر لیا، پھر دونوں سے ثبوت مانگیں گے. اور وہ بیٹا جس خاتون سے ہوگا اس سے بھی ہم قسم تو لے سکتے ہیں نا. تو دونوں ایک بندے کے بارے میں دعویٰ کریں، وہ بہت آسان صورتحال ہوتی ہے. یہ علیحدہ علیحدہ کی جائز کام پہ قرآن اٹھانا جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے. کیوں آپ کو خواہ سے قرآن کو باعث اطفال بنا کر تختہ مشق بنا ہوا ہے؟ جب کسی عذر کی وجہ سے شادی نہ ہو، شہوت حد سے بڑھ جائے، گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو گناہ سے بچنے کے لیے جب مجزنی کرتا ہے تو مجزنی کرتے وقت کسی لڑکی کو تصور میں لا کر تصور رانی میں اب بستری سے بنی خارج کرتا ہے، کیا یہ عمل زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ پوچھنے والے کی سوچ کو سلام ہے، میں اسے برا نہیں کر، اچھی بات ہے. وہ بیچارہ گناہ میں بھی چھوٹا اور بڑے گناہ کا فرق پوچھنا چاہ رہا ہے. نہیں، سوال پہ کسی کو غلط نہیں کہنا، سوال ان کا حق ہے. میرے بھائی، آپ نے گناہ بھی کرنا ہے تو پھر گناہ کی تفصیلات میں نہ پڑیں. گناہ تصور سے زنا نہیں بنتا، یہ آپ کو پتا. کر کام اب غلط ہے، لیکن ایک نہیں 1 کروڑ لڑکیوں کا خیال اور تصور آپ کے دماغ میں آیا ہے، یہ تصوراتی زنا ہے، یہ زنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ایسے کئی خوش صوفی ہیں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی خاوند سویا ہوا ہو اور خیال کسی اور عورت کا لائے تو زانی بن جاتا ہے. میں نے کہا تھوڑا گزارا، زانی بن جاتا ہے تو پھر اس کے بچے کو کہو یہ حرامی ہے، پھر حلالی نہ کہو نا، زانی ہے. پھر اس کے والد کو والد الزنا کہو. تو اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے جتنا ہمارے والوں نے بنا. بھائی آپ روٹی کھاتے وقت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ پانی پیتے وقت سمجھے میں شراب پی رہا ہوں، پانی حرام ہو جائے گا؟ بولیے. بھئی آپ کا خیال حرام ہے، غلط سوچ آپ لا رہے ہیں، اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ آپ کا پانی حرام ہو جائے گا. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. علماء نے تو لکھا ہے جو مجزنی کرتا ہے، ایک ہاتھ میں 15 پورے ہیں، ہر ایک مجزنی پہ یہاں 15 بچوں کی پیدائش قیامت میں ہوگا. کیا جواب دے گا؟ ایک ایک کا پین آف دا ڈیلیوری، درد سے برداشت کرنا ہوگا. ہمارے علماء تو اس سے منع کرتے ہیں، اس کو جلک کہتے ہیں عربی میں، اس سے بچیے. یہ جلک کے کام نہیں ہوتے. یہ مجزنی کب تک آپ اپنی جوانیوں کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے؟ بھائی شادی کی ترتیب بنا، شادی کے معاملات سامنے رکھیں. ملعون من نکح الید، حدیث پاک میں اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کر کے بیٹھ گیا.
ہاتھ سے نکاح یہ مجزنی ہے، تو بھائی اس سے بچیے. یہ پتہ نہیں بے لذت گناہ میں آپ پڑ جاتے ہیں. آپ کی آخرت تو جائے گی، آپ کی جسمانی ساخت بھی جائے گی. اور ہمارے میڈیکل پیرا میڈیکل اسٹاف کے حضرات بزرگ بیٹھے ہیں، ان حضرات سے پوچھو، وہ بتاتے ہیں بندے کے جسمانی نقصانات نہیں. رام دے قابل ہی نہیں رہا بندہ، بیوی کے قابل بھی نہیں رہے گا. آپ کی شادی نہیں ہو رہی، الٹا آپ نے کام الٹا کرنا شروع کر دیا. کل شادی ہو بھی گئی نا، آپ اسی پہ گزارا کریں گے. تو اس لیے اس کاموں سے بچے کہ بہت بری عادت ہے. اچھا، مجزنی سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. آپ کہیں گے کیسے بچے؟ تنہائی میں نہ بیٹھے. جب بھی بیٹھیں کسی نہ کسی کے ساتھ 2 4 5 بندوں میں گیدرنگ میں بیٹھیں. گھر میں جائیں بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اماں کے ساتھ بیٹھیں. تنہائی میں نہیں. کمپیوٹر گھر میں رکھا ہے، لیپ ٹاپ رکھا ہے، موبائل رکھا ہے، تنہائی میں استعمال نہ کریں، ورنہ شہوت رانی آپ کے دماغ پہ چڑھ جائے گی. کبھی تنہائی میں نہیں. آپ برآمدے میں بیٹھ کر اپنا کام کریں نا، جو اسکول کا کام کرنا ہے کمپیوٹر پہ، جو آفس کا کام کرنا ہے لیپ ٹاپ پہ آپ کریں. کبھی بھی آپ کسی کے سامنے دعوت گناہ دیتے ہو تو بندہ ڈرتا ہے. تو کبھی تنہائی کے معاملات میں نہ رکھیں، اور رات کو کبھی اکیلے کمرے میں نہ سوئیں. ٹھیک ہے، اس کے 2 نقصان ہیں. ایک آپ کی جان جائے گی، اور دوسرا اس پلیت حالت میں جن آ گیا تب بھی آپ کی جان جائے گی. ٹھیک ہے، پلیت حالت ہی تو جن پوندن نہ آدن میں کو اٹھا ہاتھ لگے. ایک بندہ میرے پاس ہے، مجھے کہنا الٹا ہاتھ لگا مجھے جن کا. میں ہنسا، بھی سیدھا ہاتھ نہیں لگا. میں نے کہا نہیں، وہ الٹے وقت لگا. مجھے تھوڑا سا ایسے میں نے کہا وہ الٹا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہتے پلیت حالت میں ہاتھ لگے. وہ پلیت وقت میں شیطان کے آنے کو الٹا ہاتھ کہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں آپ الٹا ہاتھ تھے. تو ایسے ہی بنا ہوا ہے، کوئی الٹا ہاتھ نہیں ہے. تو الٹا ہاتھ آ گیا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے گیدرنگ میں سونا دیکھیں، اس طرح ترتیب پہ رکھیں، آپ مجتنی کی مصیبت سے بچ جائیں گے. جب آپ بچ جائیں گے تو پھر آپ کی شادی تک آپ کو ٹائم مل جائے گا. اور اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. لوگوں، نوجوانوں، شادی کی طاقت رکھتے ہو تو شادی کرو. نہیں کر سکتے فعلیہ بالصوم، پھر مسلسل روزے رکھو. فإنہ لو وجاء، یہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا. مسلسل روزے رکھو. 2 4 5 10 دن کے روزوں سے شہوت بڑک اٹھتی ہے. مسلسل 2 2 3 3 مہینے چلیں گے، شہوت کی کمر ٹوٹ جائے گی. آپ اس ترتیب پہ چلیں، انشاءاللہ تعالی مجزنی کے گناہ سے آپ بچ جائیں گے. سلام جناب مفتی عبدالواحد قریش صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. 31 اکتوبر کو میرے بیٹے کا امتحان ہے. آپ صاحب سے خصوصی دعا کی التماس ہے. اللہ پاک آپ کے بیٹے کو امتحان میں کامیاب فرمائے. یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ڈاکٹر پتہ نہیں کو امتحان میں کامیاب، معز بابر کو امتحان میں کامیاب کرے زندگی کا. ہاں، اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ کامرانیاں عطا فرمائے. کہتے ہیں دنیا آخرت کے ہر امتحان میں اللہ پاک کامیابی دے. میں اس پہ آمین بھی اتنی پر جائیں. ٹانک والو، آپ بیان چھوڑ کے صرف سوال جواب کی نشیزتی رکھ لو. دنیا آخرت کے ہر امتحان میں کامیابیاں عطا فرمائے. اس سے بہتر ہے آپ کہیں اللہ مجھے ہر امتحان سے محفوظ رکھے. کیوں آپ آخرت اور دنیا کے امتحانات مانگتے ہیں؟ جو پڑھ گئے ہیں اللہ اس سے کوئی امتحان دے، باقیوں اللہ امتحان سے ہمیں محفوظ رکھے. مردوں کے لیے سرخ اور زرد رنگ کا لباس عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے لباس کے معاملات میں آپ اس طرح نہ کریں تو بہتر. ہاں، میرے خیال میں آپ کو شاید حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ پہ کوئی بات نہ ہو کہ مجلس احرار اسلام سرخ قمیض پہنتے ہیں. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ، وہ مرزائیت کے مقابلے میں ہوتی تھی تو وہ سرخ قمیض کسی وجہ سے پہنتے ہیں. وہ قمیض اور لباس نہیں ہے، وہ ورزی ہے. ورزی کا حکم اور ہوتا ہے، وہ کچھ وقت کے لیے ہے. تو اس لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری والی بات پہ اعتراض نہ کرنا. باقی عام طور پہ بطور لباس رکھنا یہ غلط ہے. ہم کس علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، اس علاقے میں ہماری 5 یا 6 کلومیٹر کے اندر تشکیل ہوتی ہے، تاہم نماز سفرانہ پڑھیں یا پوری؟ اچھا، تو 6 کلومیٹر پہ تو کثر نہیں آتی بھائی. آپ دعوت تبلیغ کے لیے جائیں اور 78 km کا سفر کریں، 78 کلومیٹر، پھر آپ پہ آئے گی سفرانہ نماز. اتنی دور آپ نے جانا ہو تو ہے، تو اس سے کم پہ تو نہیں ہے. اس علاقے میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو وہ سفر پڑیں گے یا پورا مہینہ تشکیل ہوتا ہے، 1 مہینہ تشکیل ہوتا ہے؟ آپ ایک بار پھر سوال کریں ذرا. میں نے کہا ملتان تشکیل ہو گئی ہماری 1 مہینے کی تشکیل ہے اور 1-2 کلومیٹر کے اندر ہے، تو ہم سفر پڑیں گے یا قصر؟ رائٹ. یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی ایسے علاقے میں گئے ہیں
جس علاقے میں ہم مسافر ہیں لیکن وہاں تشکیل لمبی ہو گئی ہے، ہم مقیم ہو گئے ہیں وہاں پر، وہاں سے اگر ہم کسی جگہ جائیں تو پھر جس جگہ آپ مقیم ہو گئے ہیں تو اس جگہ سے بھی اتنے کلومیٹر کا سفر ہے تو پھر بات بنے گی، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنے سے آگے کا سفر ہے تو پھر ورنہ مقیم کی حالت میں تو آپ کو قرب بن جائے گا، پھر آپ کو پوری نماز ہے۔ حضرت بلال نے اذان نہ دی، صبح نہ ہوئی، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ نصرت فتح علی خان کا جھوٹ ہے، یہ اس غزل میں آپ نے سنا ہے نا، اذان سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھ نہ مطلق سحر ہوئی، یہ ڈرامے بازیوں کے اشعار ہیں، کوئی شریعت میں اس کو ثبوت نہیں ہے۔ انگلیاں چٹکانے کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ انگلیاں چٹکانا جائز ہے، مسجد یا نماز کے اندر نہیں کرنا چاہیے، باقی کوئی منع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں انگلیاں چٹکاؤ گے یہ شیطان کا معاملہ ہے، نماز میں ہے، نماز کے علاوہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب اگر وتر نماز کی آخری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ سجدہ سہو کر لے یا پھر سے پڑھیں؟ دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کریں، یعنی آخری اتحیات میں جب عبدہ و رسولہ کر لے تو ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، پھر شروع سے اتحیات پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو دعائے قنوت کی جگہ آپ نے بھول گئے تو یہ کر لیا۔ مفتی صاحب میری دکان ہے، کوئی شخص مجھ سے کوئی چیز خریدے، اس چیز سے کوئی 2 نمبر چیز بنائے، اس چیز کو 1 نمبر کہہ کے بیچے، ایسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے؟ بھائی آپ وہ چیزیں بھی لکھ دیتے نا، آپ کون سی چیز خریدتے اور بیچتے ہیں تاکہ مسئلہ کھل کے سامنے آ جاتا۔ میرے خیال میں آدھا جائز ہے اور آدھا ناجائز ہے۔ اس کی وجہ یہ آپ سے کوئی دودھ لے کر جائے اور آگے وہ شراب میں ڈال کے دے دے تو یہ آپ کے لیے دودھ بیچنا تو جائز ہے اور اس کے لیے حرام ہے، تو آدھا جائز آدھا ناجائز۔ پہلے آپ چیز تو بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ 1 نمبر دے رہے ہیں اور آگے وہ 2 نمبر کر رہے ہیں، پھر اس کی نوعیت دیکھ کر میں بات کر لوں گا۔ مفتی صاحب آج کل غریب عوام کے لیے سرکاری آٹا 20 کلو تھیلا 1100 میں یوٹیلٹی سٹور والے اور ملوں سے اور دکانداروں کو بیچتے ہیں، دکاندار وہی آٹا 48 کلو گٹو میں ڈال کے مہنگا بیچتا ہے، کیا آٹے کی خرید و فروخت کے بارے میں حکم فرمائیں؟ دیکھیں سستی چیز لے کر مہنگی بیچنا ایک صورت میں جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اس پر آپ کی کوئی محنت لگی ہو، مثلا آپ کسی جگہ گئے، وہاں سے آپ نے آٹا خریدا ہے اور وہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں، پھر آپ کا رینٹ لگا ہے، پھر راستے کا کرایہ لگا ہے، جس دکان میں رکھا ہے اس کا کرایہ دینا ہے، اب آپ 2-4 روپے اس کو مہنگا کر کے بیچ دیں تو پھر گنجائش تو ہے، آپ کے لیے کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس طرح نہ ہو جو وہاں سے سستی لے کر ایک بندہ لے کر آیا آپ اسی سستی کو آگے، یہ غلط بات ہوگی۔ جو غریبوں کے لیے آپ وہاں رکھیں، اگر آپ غربا والا حق دکاندار اپنے لیے لے کے آگے بیچ رہا ہے تو یہ غربا کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب مسئلہ ہم آپس میں والی بال الف نہیں ہے، والی بال کا کھیل کھیلتے ہیں تو آپس میں والی بال لگا سکتے ہیں، اس کی رقم جو ہماری ضرورت ہوتی ہے اس پر ہم دوبارہ کھیل سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شرط لگانا کہہ رہے ہیں، حرام ہے بیٹا، آپ نہیں کر سکتے، غلط ہے، آپ نہیں لگائیں، وہ پیسے آ گئے، جس نے جو کچھ کھایا 40 دن نماز کی خیر بنا رہے تھے، تو حرام مال ہے۔ اگر آپ نے یہ گناہ کر لیا تو توبہ کر لیں، اور اگر پیسے موجود ہے تو کسی غریب کو جا کے دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ٹھیک ہے؟ یہ غریب کو نہیں دیتے تو کسی جگہ سے طوطے خرید لو، چڑیا خرید لو، مینا خرید لو اور اڑا دو، ٹھیک ہے؟ جب تک اڑتی رہے گی آپ کو دعائیں کرے گی، اللہ چاہے گا تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، کیونکہ حرام مال پہ ثواب کی امید نہیں رکھتے۔ مفتی صاحب اذان شروع ہو جائے تو باتھ روم جا سکتے ہیں، مغرب میں وقت کم ہوتے اس کی وضاحت فرمائیں۔ حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، آپ پر پیشاب کا تقاضا زیادہ ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کون سا آپ کو منع کیا گیا اس پہ؟ مفتی صاحب جب بریلویوں کی میلاد ہو اور دعوت دیں تو کیا شرکت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہماری مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعے میں پڑھنے آتے ہیں۔ بھئی میلاد بریلویوں کا کیا معنی؟ بریلوی پیدا ہوتے ہیں، میلاد کا معنی تو ہوتا ہے پیدا ہونا، بھئی میلاد رسول اللہ کا ہوا ہے، یہ کسی بریلوی دیوبندی کا میلاد نہیں ہے، میلاد اللہ کے رسول کا۔ ہر اس پروگرام میں آپ جا سکتے ہیں جو بدعت سے خالی ہے، بس آپ کا دوست کوئی بھی ہے، لیکن اگر بدعات ہیں، رسومات ہیں، رسم و رواجات ہیں، آپ اس پہ مت جائیے۔ آپ کیوں اپنے ایمان کو اوپر رندہ چلانے پہ بیٹھے ہیں؟ اگر سنت کی پابندی سے، شریعت کی پابندی کا کوئی پروگرام ہے وہ دین اسلام کے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بدعت اور شرک کے معاملات نہیں، آپ جا سکتے۔ نماز میں صورتیں الٹی ترتیب سے پڑھیں تو سجدہ سہو نماز میں مکمل ہوگا، مثلا سورۃ قریش کے بعد الم تر کیف پڑھ لی، جی اس سے کوئی سجدہ سہو نہیں آتا، یہ سنت کے خلاف ترتیب ہو جاتی ہے، لیکن اس سے نماز میں ثواب میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ الٹی ترتیب پہ کوئی پڑھ لے۔
مفتی صاحب عورتوں کا قبرستان جانا کیسا ہے، پوری وضاحت سے بات کریں۔ میں کئی بار وضاحت سے کر چکا ہوں، میرا اس عنوان پر جمعے کا ایک خطبہ موجود ہے، آپ یوٹیوب پر میرا چینل مفتی عبدالواحد قریشی سرچ کریں، آپ کو میرے جمعے کا بیان مل جائے گا کہ عورتوں کا قبرستان میں جانے کے دلائل۔ عورت کا قبرستان جانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، جو منع ہے اس کی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں ادھر جا کر شرک کریں، وہ عورتیں ادھر جا کر اونچا روئیں پیٹیں، شور شرابہ کریں، گریبان کھولیں، بال نوچیں اور جو ہے نا ماتم شروع کر دیں۔ یہ قبرستان میں دنگا فساد، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، منع ہے، اس لیے عورتیں نہ جائیں۔ لیکن کوئی عورت اس طرح نہیں کرتی، سنت کی پابند جا کر، پردے کی پابند جا کر اپنے ابے کی قبر پہ جاتی ہے، امی کی قبر پہ جاتی ہے، خاوند قبر پہ جاتی ہے، بیٹے بھائی کی قبر پہ، بیٹی قبر پہ جاتی ہے، صرف آخرت قبر پہ جاتی ہے آخرت کی یاد لینے کے لیے، تو جائز ہے، منع نہیں ہے۔ كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا، اب جاؤ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، اسے آخرت کی یاد آتی ہے۔ تو بھائی یہ کام کوئی مرد کرے تب بھی نہ جائے۔ لوگ کہتے ہیں عورت قبرستان جائے گی ننگی نظر آئے گی، میں نے کہا کیوں؟ نیچے سے کسی نے کوئی اسکیننگ ڈور لگائے ہوئے، ایک نے کہا پتھر اپنے یہاں جو ہے نا شلوار میں پتھر لٹکا کے جائے تو عورت ننگی نظر نہیں آئے گی مسجد ہے، ورنہ میں اس سوال کو بہت اچھی طرح سے جواب دیتا، یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں، کوئی پتھر کی بات نہیں ہے۔ زید اور عمر دو بھائی ہیں، زید کراچی میں کمپنی میں محنت کر کے کماتا ہے، 2 پلاٹ بھی خرید لیے، اور ان 2 پلاٹوں میں جب باپ کی جائیداد میں تقسیم ہوگی تو ان پلاٹوں میں عمر کا حق ہوگا یا نہیں؟ جو زید کماتا ہے وہاں پر اگر اس کو تجارت ابو نے اپنے مال سے شروع کر کے دی ہے تو وہ جتنا کمائے گا سارے ورثاء کا حق ہوگا۔ اگر اس نے اپنے پیسے سے کمائی کی ہے، اپنے پیسے سے کاروبار شروع کیا، اس میں ابا جی کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس کے اپنے ہیں، چاہے 1 لاکھ پلاٹ خرید لے۔ ابے والے کاروبار کو جتنا آگے بڑھائے، چاہے صبح 4 بجے یہ دکان پہ جائے اور ایک بھائی دن 2 بجے جائے، وہ اس کے برابر کا شریک ہے، کیونکہ ابا جی نے کام شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اپنا پرسنل ہے تو پرسنل ہے۔ کچھ لوگ غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر روتے بھی ہیں، اچھائیاں بھی کرتے ہیں اور بڑا دل بھی کرتے ہیں پھر چھوٹا بھی ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فوت ہوا، اس کی ملکیت میں 4 کنال تھی، تو بڑا بھائی کہنے لگا یہ 3 کنال میری ہیں، باقی ایک میں وراثت کرو، اس میں مجھے حق دو، باقیوں کو تقسیم کرو۔ باقیوں نے کہا کیوں؟ کہا یہ 4 کنال جو 3 میں سے 3 میں نے خود خریدی تھی، تو اس نے کہا ابے کے نام پہ، کہا ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے ابے کے نام پہ کر دی تھی، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے پاس، تو اب یہ 4 کنال ابے کے اور سب میں تقسیم ہوگی۔ اب بڑا جتنا کہتا رہے، اس وقت ٹیکس سے بچنے کے لیے تو نے کیوں ڈنڈی ماری تھی؟ اس وقت تو نے ڈنڈی ماری تھی، اب شریعت کا حکم آ کر ڈنڈا لگے گا، پوری بات ہو جائے گی۔ کیا سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سید کو زکوٰۃ منع ہے۔ نبی پاک کے زمانے میں سید کو خمس ملتا تھا، اس زمانے میں کچھ نہیں ملتا، حکومت سے بات کریں، تبدیلی کو کہیں کہ تباہی نہ مچائے نا، تو وہ دے گا۔ اگر مسجد کے امام جمعہ کے مقرر وقت پر نماز نہ پڑھے، آدھا گھنٹہ لیٹ کرے، اکثر لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا کریں؟ وہ کسی اور مسجد چلے جائیں۔ میں امام مسجد کو پابند نہیں کرتا کہ وہ ان کے لیے اپنا بیان چھوٹا کر دے۔ کیوں بھائی؟ امام مسجد ہے، کوئی ملازم تھوڑی ہے، امام مسجد ہے، آپ نہ پڑھے کسی اور مسجد میں جا کے پڑھ لیں۔ بھائی اگر امام نے 2-4 منٹ لیٹ کر دی ہے، بات کوئی لمبی سمجھانے میں ہو گیا تو کیا ہو گیا آپ کو؟ فلم 2.5 گھنٹے کے لوگ دیکھ لیتے ہیں تو خیر ہے، ادھر 2 منٹ لمبے جائے، جی بس کریں۔ امام کو وہ کہتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے، جو شروع میں آ کے مسائل سن رہا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں کہتا بس کریں، وہ کہتے ہیں حضرت اور بتائیں اور سنائیں اور سمجھائیں۔ جو آخر میں آتے ہیں ہو جلدی کرو، چھتی میں تو جانا ہے، تو وہ کہے گا جی 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ میں امام کو کہوں گا ٹائم کی پابندی ضرور کریں، لیکن ایسے بندوں کے لیے کیا ترتیبیں ہیں بھائی؟ اس کا معنی ہے وہ جمعہ نماز میں امام پر کوئی احسان لگانا آتے ہیں۔ حضرت صاحب کیا عورتیں پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، خواتین پیر کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن خواتین پیر صاحب کی بیعت ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے مرد کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں جی میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ، عورت یوں نہیں ہے۔ عورت کے لیے تو اونچی آواز بھی نہیں ہے، مرد ایک طرف بیٹھ کے ان کو کلمات کہلا دے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں پانی میں انگلیاں ڈال کے اللہ کے رسول جو بیعت فرماتے تھے، وہ عورت پانی عورتوں کے پاس جاتا تو وہ بھی انگلیاں ڈال دیتی تھی، تو بات ہو جاتی تھی، بیعت ہو جاتی تھی۔ اس طرح کی ترتیب تو ہے، یہ ترتیب نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے، جو عام طور پہ لوگ سمجھاتے ہیں کہ پیراں کو لوگ گھر کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے کوئی پردہ نہیں ہو، کیوں بھائی پیر صاحب سے کیوں نہیں ہوتا؟
پیر مرد نہیں ہے، پیر صاحب سے پردہ ہوتا ہے بھائی، یہ ایسی بات نہیں ہے. لوگ پتہ نہیں پیروں سے کوئی پردے وغیرہ. میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، ایک میزبانوں کے ہاں ہم رکے، کسی وجہ سے اس کے گھر سے گزر کے ہم جلسہ گاہ میں جا رہے تھے، ادھر رش ہے، مجمع ٹھہرا ہے، تو اسی علیحدگی والی جگہ سے لے کر دیں. میں نے کہا جی پردہ ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں آپ سے کوئی پردہ ہے؟ میں نے کہا جی مجھے ادھر دے لے. تو بھائی یہ کوئی بات ہے؟ پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مفتی صاحب بعض لوگ تو نماز جنازہ جوتوں سے پڑھتے ہیں، اس کا نماز جنازہ ہو جاتا ہے؟ ہاں اگر جوتے پلیتی نہیں لگی ہوئی تو نماز جنازہ ہو جاتا ہے. پلیتی نہیں لگی ہوئی تو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ہو سکتا ہے میلا ہونا اور ہے، پلیت ہونا اور ہے. میلا پاک ہی ہوتا ہے بعضوں کا. مولانا تھانوی نے بیشتی گور میں لکھا ہے ایسی صورت میں سفر کی نماز پڑھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو ترجیح ہے بھائی. اور بتائیں مفتی صاحب، ہم ذکر میں کلمے کے بعد ہو والا ذکر کرتے ہیں، کیا ہو والا ذکر درست ہے؟ کون کرتا ہے؟ جو کسی سے بیعت ہے اور اس کو شیخ نے اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو پورا پوچھ لینا چاہیے. بھکاری عورت کو خیرات دینا جائز ہے، بھکاری مرد کا کیوں نہیں پوچھتے؟ سو گزار لب بھی ہے. بھکاری مرد یا بھکاری عورت؟ بھکاری دو قسم ہیں، ایک وہ ہے کہ وہ ضرورت مند اور مستحق ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، ایک ہے کہ پیشہ ور ہے، پیشہ ور کو آپ نہ دیں. مقدر کے بارے میں تھوڑا سا سمجھائیں. کسی کے مقدر میں ماری نقصان لکھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دعا سے بدلتا ہے؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ بھی لکھا ہو کہ دعا مانگے گا مقدر میں بیماری ٹل جائے گی، تو پھر دعا بھی مانگ لینا. تو مقدر میں لکھے ہوئے کے ساتھ ٹالنا بھی تو لکھا ہوتا ہے نا. دو صورتیں، یوں کرے گا تو ہوگا، یوں نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے مقدر کو خالی آپ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں، اعمال بھی کرنا سیکھیں.